الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کل گزشتہ 9ویں پارے کے آخری پاؤ سورہ انفال ہم نے پڑھی تھی، اور انفال کے بارے میں نے کل ذکر کیا تھا یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ جہاد کے اندر مال غنیمت ایک زائد چیز ہے جو ان مسلمانوں کو ملتا ہے، اس لیے اس کو انفال کہتے ہیں۔ 10ویں پارے کے شروع میں مال غنیمت کی تقسیم اور اس کے احکام کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس مال کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور 4 حصے مجاہدین کے ہوں گے۔ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہوگا اس کے آگے 5 حصے ہوں گے۔ ان 5 حصوں کی تقسیم اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمائی کہ ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، قرابت داروں کے لیے، اور ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک حصہ مساکین کے لیے، اور ایک حصہ مسافر کے لیے ہوگا۔ اور اس کے بعد غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر بیان کیا گیا کہ یہ کفار لوگ ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اس بات پر کہ یہ دیکھو ان کی تعداد 313 اور نہتے، نہ کوئی اسلحہ نہ کوئی تلوار، اور ان کے مقابلے میں طاقتور لوگ جن کی تعداد 1000۔ تو مسلمانوں کا مذاق اس بات سے اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فتح ہے یہ قلت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب ترجمہ دیکھیے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور اس بات کو جان لو کہ جو شے کفار سے بطور غنیمت تم کو حاصل ہو
تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کا ہے، اور ایک حصہ یتیموں کا ہے، اور ایک حصہ غریبوں کا، اور ایک حصہ مسافر کا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر جس کو ہم نے اپنے بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن، یعنی جس دن بدر میں دونوں جماعتیں مومنین اور کفار کی باہم مقابل ہوئی تھیں، نازل فرمایا تھا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب تم اس میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے، اور وہ لوگ یعنی کفار اس میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے، اور وہ قافلہ قریش کا تم سے نیچے کی طرف کو بچا ہوا تھا، اور اگر تم اور وہ کوئی بات ٹھہراتے تو ضرور اس تقرر کے بارے میں تم میں اختلاف ہوتا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن تاکہ جو بات اللہ کو کرنا منظور تھی اس کی تکمیل کر دے، یعنی تاکہ جس کو برباد اور گمراہ ہونا ہے وہ نشان آئے پیچھے برباد ہو، اور جس کو زندہ ہدایت یافتہ ہونا ہے وہ بھی نشان آئے پیچھے زندہ ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک کے اوپر آپ کو غالب ہو، یا تو وہ مال غنیمت آپ کو مل جائے گا یا کفار پر آپ کو غلبہ مل جائے گا۔ تو کفار پر غلبے میں زیادہ فائدہ تھا تو اللہ نے کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست دی۔ شروع میں یہ مسلمان گھبرا گئے تھے، اللہ رب العالمین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر ان کفار کی تعداد کم کر کے دکھلائی تاکہ ان کا جوش اور ولولہ اور بڑھ جائے، گھبراہٹ نہ ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ یہی فرما رہے ہیں اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں آپ کو وہ لوگ کم دکھلائے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لوگ زیادہ دکھلا دیتے تو تمہاری ہمتیں ہار جاتی اور اس امر میں تم میں باہم نزاع یعنی اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ جبکہ تم مقابل ہوئے وہ لوگ تمہاری نظر میں کم کر کے دکھلا رہے تھے، اور اسی طرح ان کی نگاہ میں تم کو کم کر کے دکھلا رہے تھے تاکہ جو بات اللہ کو کرنا منظور تھی اس کی تکمیل کر دے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب مقدمے اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم کسی جماعت سے جہاد میں مقابلے کا اتفاق ہوا کرے تو ان آداب کا لحاظ رکھو، ایک یہ کہ ثابت قدم رہو اور اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور نزاع مت کرو، نہ اپنے امام سے نہ آپس میں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، اور ان کافر لوگوں کے مشابہ مت ہونا کہ جو اسی واقعہ بدر میں اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو اللہ کے رستے یعنی دین سے روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور اس وقت کا ان سے ذکر کیجئے جبکہ شیطان نے ان کفار کو ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھلائے اور کہا کہ لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا حامی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب دونوں جماعتیں یعنی کفار اور مسلمین کی ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگا، وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ، اور یہ کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتی، مراد فرشتے ہیں۔ انی اخاف اللہ، میں تو خدا سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اذ یقول المنافقون، اب یہاں پر اسی کا ذکر جو غزوہ بدر میں منافقین نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا اس بات پر کہ تمہیں غرور کس بات کا ہے، تعداد تمہاری 313 ہے، مقابلے میں تمہارے 1000 اور اسلحہ نہیں۔ اللہ ان کی اس مذاق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قلت اور کثرت نہیں ہے بلکہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے
کہ جب منافقین اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی یوں کہتے تھے کہ ان مسلمان لوگوں کو ان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اور اگر آپ اس وقت کا واقعہ دیکھیں جب کہ فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرنے جاتے ہیں اور ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ ابھی کیا ہے، آگے چل کر آگ کی سزا جھیلنا، اور یہ عذاب ان اعمال کفریہ کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ کدأبِ آل فرعون، ان کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون والوں کی، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے کے کافر لوگوں کی حالت تھی کہ انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے، سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ لم یک، اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک کہ وہی لوگ اپنی ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے، بڑے جاننے والے ہیں۔ ان کی حالت فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں کی سی حالت ہے، کذبوا بآیات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، اس پر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، وأغرقنا آل فرعون، اور فرعون والوں کو غرق کر دیا، وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے۔ الذین عاہدت، یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ بنو قریظہ کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا کہ تم مدینہ میں ایک شرط پر رہو گے، اور وہ شرط کیا تھی کہ تم نے مکہ کے جو مشرک ہیں ان کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں کرنا، ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ لیکن ان بنو قریظہ کے یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا جو وہ معاہدہ تھا اس کو توڑا، تو پھر غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ ان کا محاصرہ کیے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر فرما رہے ہیں، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون، جن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ان سے کئی بار عہد لے چکے مگر پھر بھی وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ عہد شکنی سے ڈرتے نہیں۔ سو اگر آپ لڑائی میں ان لوگوں پر قابو پائیں تو ان پر حملہ کر کے اس کے ذریعے سے اور لوگوں کو جو کہ ان کے علاوہ ہے منتشر کر دیجئے تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت یعنی عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجئے کہ آپ اور وہ اس اطلاع میں برابر ہو جائیں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور کافر لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے، یقیناً وہ لوگ خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اب اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر آپ کے پاس اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ 100 ٹینک بنا سکتے ہیں، اگر آپ نے وہ 100 ٹینک نہ بنائے، 99 ٹینک بنائے تو عند اللہ مجرم ہوں گے۔ جتنی طاقت ہے اتنی آپ کو گھوڑے رکھو، تیر آزمانے کے لیے تلوار ہو، کیونکہ آج کل کا زمانہ تو وہ نہیں ہے، توپوں کا ہے، میزائلوں کا ہے، تو اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ اسی کے بارے میں فرمانے ہیں۔ اور ان کافروں کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے قوت یعنی ہتھیار سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو، اور اس کے ذریعے سے تم اپنا رعب جمائے رکھو ان پر جو کہ کفر کی وجہ سے اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کو تم بالیقین نہیں جانتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو چیز بھی خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے کچھ کمی نہ ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ کفار صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی اس طرف جھک جائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔
هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اور وہی ہے جس نے آپ کو اپنی امداد سے اور ظاہری امداد مسلمانوں سے قوت دی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے قلوب میں اتفاق پیدا کر دیا، اور اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے، قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ ہی نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جن مومنین نے آپ کا اتباع کیا ہے وہ کافی ہے۔ یا ایہا النبی، یہاں سے جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ ثابت قدم رہے تو 20 آدمی 100 پر قابو آئیں گے اور 200 غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ پر توکل اور جہاد کے اندر ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اسی طرح اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آ جائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دین کو کچھ نہیں سمجھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کمی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، سو اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں۔ ما کان للنبی ان یکون له اسریٰ حتی یسخن فی الارض، اس آیت کا جو شان نزول ہے، غزوہ بدر کے اندر 70 کفار قیدی بن گئے، ان کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس پر تنبیہ نازل ہوئی کہ آپ کو ان کو آزاد نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو آپ کو قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کیونکہ لوح محفوظ میں اسی طرح لکھا تھا، اس لیے آپ کے اس کرنے کے اوپر آپ کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہی آیت کا شان نزول ہے۔ آپ دیکھیے، نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں، بلکہ قتل کر دیے جائیں جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح کفار کی خنزیری نہ کر لیں۔ تو تم دنیا کا مال اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کی مصلحت کو چاہتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست، بڑے حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ، اگر خدا تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی، سو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کو حلال پاک سمجھ کر کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے پیغمبر آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے قلب میں ایمان معلوم ہوگا تو جو کچھ تم سے فدیے میں لیا گیا ہے دنیا میں اس سے بہتر تم کو دے دے گا، اور آخرت میں تم کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر بالفرض یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت یعنی نقض عہد کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو کچھ فکر نہ کیجئے، تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار کرا دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے رستے میں جہاد بھی کیا، اور جن لوگوں نے رہنے کو جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ کہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد چاہیں تو تمہارے ذمے مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم میں اور ان میں باہم عہد صلح کا ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض، اگر اس حکم مذکور پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا، اور جو لوگ اول مسلمان ہوئے
اور انہوں نے ہجرت نبویہ کے زمانے میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے ہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے آخرت میں بڑی مغفرت اور جنت میں بڑی معزز روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور جو لوگ ہجرت نبویہ کے بعد زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، سو یہ لوگ فضیلت میں تمہارے برابر نہیں لیکن تاہم تمہارے شمار میں ہیں، اور جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورہ توبہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کے 16 رکوع ہیں، اس میں 129 آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے۔ اس سورہ توبہ کی بنیادی ہدف اغراض دو باتیں ہیں، ایک مشرکین کے ساتھ جہاد، اہل کتاب کے ساتھ جہاد اور ان کے احکام کو بیان کرنا، اور دوسرا غزوہ تبوک کے پس منظر کو پیش کرنا۔ یہ صورت جس وقت نازل ہوئی اس وقت جب سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیار کیا، اور یہ پہلا غزوہ تھا کہ جس کی آپ نے لوکیشن بھی بتائی کہ ہم نے جانا کدھر ہے، یعنی تبوک جانا تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا جس وقت مدینہ کے اندر کھجوریں بالکل پکی ہوئی تھی، تیار تھی، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا غزوہ تبوک کا۔ تو یہ جب صورت نازل ہوئی تو حج فرض ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امیر حج مقرر فرمایا اور حضرت علی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا، اور جا کر کہا کہ تم مشرکین کے مجمع میں جا کر اعلان کرو کہ ہمارا اور تمہارا جو آپس میں عہد تھا وہ عہد اب ہمارا ٹوٹ گیا، اب ہمارا آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اور یہ اعلان کیونکہ کسی رشتہ دار، خونی رشتہ دار کو کرنا تھا، تو اس لیے حضرت علی کو بھیجا کہ آپ نے یہ اعلان کرنا، لیکن حضرت ابوبکر کو امیر حج ہی مقرر فرمایا تھا۔ تو اس صورت کے اندر زیادہ تر مضامین غزوہ تبوک کے اور مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد ہی کا ذکر ہے۔ یہ واحد صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے بغیر بسم اللہ کے لے کے آئے۔ سورہ انفال کے اندر بھی جہاد کا تھا، اور سورہ توبہ اور سورہ برات کے اندر بھی جہاد کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ جب پیچھے سے تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور سورہ توبہ کو شروع کریں گے تو پھر اس کے شروع سے آپ نے نہ اعوذ باللہ پڑھنی نہ بسم اللہ، بلکہ آپ پڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے تلاوت ہی سورہ برات سے کرنی ہے تو پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے عہد سے دستبرداری ہے جن سے تم بلا تعین مدت عہد کر رکھا تھا۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، سو تم اس سرزمین میں 4 مہینے چل پھر لو، اور یہ بھی جان رکھو کہ تم خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو آخرت میں رسوا کریں گے۔ اور اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں عام لوگوں کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں دستبردار ہوتے ہیں ان مشرکین کو امن دینے سے، پھر اگر تم کفر سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اسلام سے اعراض کیا تو یہ سمجھ رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کافروں کو ایک دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں مگر وہ مشرکین مستثنیٰ ہے جن سے تم نے عہد لیا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، سو ان کے معاہدے کو ان کی مدت مقررہ تک پورا کر لو۔ واقعی اللہ تعالیٰ بد عہدی سے احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا، اشہر حرم 4 ہیں، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، کہ ان کے اندر لڑائی اور جھگڑے کو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ سو جب اشہر حرم گزر جائیں تو اس وقت ان مشرکین کو جہاں پاؤ مارو، پکڑو، باندھو، اور داؤ گھات کے موقع پر ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر کفر سے توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو، واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی شخص مشرکین میں سے آپ سے پناہ کا طالب ہو تو آپ اس کو پناہ دیجئے تاکہ وہ کلام الہی سن لے، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ میں پہنچا دیجئے۔ یہ حکم اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ پوری خبر نہیں رکھتے۔ کیف یکون للمشرکین، اب یہاں پر مشرکین کے ساتھ عہد کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے تو خود عہد کو توڑا، لیکن وہ مشرک جن کے ساتھ آپ نے مسجد حرام کے اندر عہد کیا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے عہد کو نہیں توڑنا تا وقت کہ وہ خود اپنا عہد نہ توڑ دیں۔ اس آیت میں اللہ یہی فرما رہے ہیں ان مشرکین یعنی قریش کا عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے قابل رعایت رہے گا، مگر جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد لیا ہے، سو جب تک یہ لوگ تم سے سیدھی طرح رہیں تم بھی ان سے سیدھی طرح رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بد عہدی سے احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کیسے ان کا عہد قابل رعایت رہے گا؟ حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا۔ یردونکم بافواہہم، یہ لوگ تم کو اپنی زبانی باتوں سے راضی کر رہے ہیں، وتأبی قلوبہم، اور ان کے دل ان باتوں کو نہیں مانتے، واکثرہم فاسقون، اور ان میں زیادہ آدمی شریر ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے احکام الہیہ کے عوض دنیا کی متاع ناپائیدار کو اختیار کر رکھا ہے، سو یہ لوگ اللہ کے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اور یہ یقیناً یہ ان کا عمل بہت ہی برا ہے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ لوگ کسی مسلمان کے بارے میں نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا۔ اولئک هم المعتدون، اور یہ لوگ بہت سی زیادتی کر رہے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، سو اگر یہ لوگ کفر سے توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں اور وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم سمجھدار لوگوں کے لیے احکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پر طعن کریں، تو تم لوگ اس قصد سے کہ یہ باز آ جائیں ان پیشوا ایران کافر سے خوب لڑو، کیونکہ اس صورت میں ان کی قسمیں باقی نہیں رہیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا، تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کے جلا وطن کرنے کی تجویز کی، وہم بدؤوکم اول مرہ، اور انہوں نے تم سے پہلے خود چھیڑ نکالی، اتخشونہم، کیا ان سے لڑنے میں ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، سو اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان مشرکین کے ساتھ قتال کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں ان مشرکین کو شکست ہو، تمہارے ہاتھوں ان کی مار کٹائی ہو۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے گا اور ان کو ذلیل اور خوار کرے گا اور تم کو ان پر غالب کرے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور بہت سے مسلمانوں کے قلوب کو شفا دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے قلوب کے غیظ و غضب کو دور کرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور جس پر منظور ہوگا اللہ تعالیٰ تو توجہ بھی فرمائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑے حکمت والے ہیں۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اولما یعلم اللہ الذین، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر طور پر ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے ایسے موقع پر جہاد کیا اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو خصوصیت کا دوست نہ بنایا ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے تمہارے سب کاموں کی۔ ما کان للمشرکین، اب یہاں پر مکہ کے مشرکین جو تھے مسجد حرام کی خدمت کیا کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اس لیے نہ ہمیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس جب غزوہ بدر میں گرفتار ہو کر آئے تو مسلمانوں سے کہنے لگے کیا ہوا اگر تم جہاد میں جا رہے ہو؟ ہم بھی تو حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، تو ہمارا اور تمہارا جو ثواب ہے وہ برابر ہے،
ہم آپ سے کم نہیں۔ ان آیتوں میں اللہ انہی کو ذکر کر رہے ہیں مشرکین کی یہ لیاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، جس حالت میں کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کی باتوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے سب اعمال اکارت ہیں اور دوزخ میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کو کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو ایسے لوگوں کی نسبت توقع یعنی وعدہ ہے کہ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کیا تم لوگوں نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے برابر قرار دے لیا جو کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو؟ لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ برابر نہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور جو لوگ بے انصاف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے واسطے انہوں نے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ درجے میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں۔ واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ یبشرهم ربهم برحمہ، ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضامندی اور جنت کے ایسے باغوں کی، ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمت ہوگی، خالدین فیہا ابدا، اور ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بلا شبہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہجرت کا حکم دیا تو بعض صحابہ کرام اور ان کے گھر والوں نے ان کو پکڑ لیا، ان کی ٹانگوں کو پکڑ کر منتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھو ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، تو ان کے دل نرم ہو گئے ہجرت کرنے سے۔ اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا رفیق مت بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے ایسے عزیز رکھیں کہ ان کے ایمان لانے کی امید نہ ہو، اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کا اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں، تو تم منتظر رہو حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم سزائے ترک ہجرت کب بھیج دیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ لقد نصرکم اللہ، اب یہاں پہ غزوہ حنین کا ذکر کیا جا رہا ہے اس رکوع میں۔ غزوہ حنین، یہ جو حنین علاقہ ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور جن کے ساتھ مقابلہ تھا کفار ان کی تعداد 4,000 تھی۔ ان کا آپس میں مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کے دل کے اندر غرور آیا کہ تعداد میں ہم زیادہ ہیں، تو جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو شروع میں تو مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کا مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے، تو دل میں آیا کہ ہم نے یہ لڑائی جیتنی ہی تھی۔ تکبر، غرور، تو وہ کفار پلٹ کر ان مسلمانوں پہ حملہ کیا تو ان کے پاؤں ڈگمگا گئے، اور جب ان کو شکست ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے ساتھ اعلان کیا کہ قائم رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، تو پھر مسلمان اکٹھے ہوئے، ان کفار پر دوبارہ حملہ کیا، پھر اللہ کے فرشتوں کی مدد کے ساتھ ان مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اسی کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، تم کو خدا تعالیٰ نے لڑائی کے بہت موقعوں میں کفار پر غلبہ دیا، اور حنین کے دن بھی جب کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے لیے کچھ کارآمد نہ ہوئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی، پھر آخر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم انزل اللہ سکینہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے قلب پر اور دوسرے مومنین کے قلوب پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائی اور مدد کے لیے ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی دنیا میں سزا ہے۔
ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ جس کو چاہیں توبہ نصیب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون، اب یہ جو معاہدہ توڑنے کا تھا نا، اس کا وجہ اور ریزن کیا تھی؟ یہ آیت تھی، اے ایمان والو، مشرک لوگ نرے ناپاک ہیں، سو یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو تم خدا پر توکل رکھو، خدا تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا ان کا محتاج نہ رکھے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اہل کتاب جو کہ نہ خدا پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حرام بتلایا، اور نہ سچے دین یعنی اسلام کو قبول کرتے ہیں، ان سے یہاں تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کریں۔ وقالت الیہود عزیر، حضرت عزیر کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا تھا، اور یہود میں سے بعض نے کہا کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کا قول ہے ان کے منہ سے کہنے کا، یہ بھی ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہو چکے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، خدا ان کو غالب کرے یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم، انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا رکھا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم کیا گیا ہے کہ فقط ایک معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ سبحانہ عما یشرکون، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بدون اس کے کہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے مانے گا نہیں، وہ کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، چنانچہ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے، وہ مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، اب یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ 1 دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار تم مسکینوں کو دیتے ہو، 1 دینار تم جہاد میں دیتے ہو، سب کا ثواب، لیکن وہ دینار جو اپنے باپ اور اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اکثر احبار اور رہبان لوگوں کے مال نامشروط طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے باز رکھتے ہیں، اور غیر حرص سے جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں اول تپایا جائے گا، پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کے کروٹوں اور ان کے پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکذبون، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ ان عدت الشہور، اب یہاں مکہ کے جو مشرکین تھے نا، یہ اپنے فائدے کے مطابق مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو مہینے ہیں نا، یہ میں نے پیدا کیے ہیں، اور کس دن پیدا کیے ہیں؟ جس دن زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس وقت سے میں نے یہ 12 مہینے پیدا کیے ہیں، اس کو کسی کو آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں، 12 مہینے قمری ہیں۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اسی روز سے، اور ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں، یہی امر مذکور دین مستقیم ہے۔ سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت کرنا اور مشرکین سے سب سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھی ہے۔ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، اب یہاں پر اہل ایمان کو ترغیب دی جا رہی ہے
کہ آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں۔ اگلی آیتوں میں بھی انہی کا ذکر ہے، غزوہ تبوک کی تیاری کی اور منافقین کی مذمت کی جا رہی ہے۔ یا انما النسیء، یہ ہٹا دینا کفر میں اور ترقی ہے جس سے کفار گمراہ کیے جاتے ہیں کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام سمجھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لیں، پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں، ان کی بدعمالیاں ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ یہاں سے اہل ایمان کو غزوہ تبوک کی تیاری اور اس کی ترغیب دی جا رہی ہے اور منافقین کی مذمت۔ اور یہ غزوہ تبوک سن 9 ہجری کو ہوا، 30,000 کا یہ لشکر تھا، اور اس وقت جس وقت مدینہ منورہ کے اندر کھجوریں پکی ہوئی تھیں، صحابہ اکرام کا سارے سال کی کمائی کا ذریعہ تھا وہ، اور اللہ نے حکم دیا۔ اور یہ واحد غزوہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا پیسے لاؤ، مال لاؤ اس غزوے کے لیے، اور اس غزوے کی تیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تھی۔ اسی کا ذکر ہے، اے ایمان والو تم لوگوں کو کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کو لگے جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی؟ سو دنیاوی زندگی کا تمتع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بہت قلیل۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا، یعنی تم کو ہلاک کر دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کر دے گا اور ان سے اپنا کام لے گا، اور اللہ کے دین کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کر چکا ہے جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا، جبکہ 2 آدمیوں میں ایک آپ تھے جس وقت کے دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ اپنے ہمراہی سے فرما رہے تھے کہ تم کچھ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ ہے۔ فانزل اللہ سکینہ، سو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی تسلی نازل فرمائی اور آپ کو ایسے لشکروں سے قوت دی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات اور تدبیر نیچی کر دی کہ وہ ناکام رہے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا بول بالا رہا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقال، نکل پڑو خواہ تھوڑے سامان سے ہو اور خواہ زیادہ سامان سے ہو، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو۔ لو کان عارضاً، یہاں منافقین کی مذمت کی جا رہی ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے کو پسند کرتے تھے اور غزوے پر جانے کو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے تھے۔ اللہ ان کی مذمت فرما رہے ہیں، لو کان عارضاً قریباً، اگر کچھ لگتے ہاتھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی سا ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ابھی خدا کی قسم کھا جائیں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ضرور ہم تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ جھوٹ بول بول کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب یہاں سے غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس غزوے پہ نہ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس پر حق تعالیٰ نے پیشگی معافی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات یہ فرمائی کہ جب بھی آپ نے کسی کو اجازت دینی ہو تو ان کی تحقیق کر لیا کرو، وہ اجازت کیوں مانگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، تو تحقیق کر لو، اگر وہ سچے ہوں اور ان کا عذر معقول ہو تو ان کو اجازت دے دیا کرو، پتہ نہیں۔ عفا اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف تو کر دیا، لیکن آپ نے ان کو ایسی جلدی اجازت کیوں دے دی جب تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارے میں آپ سے رخصت نہ مانگیں گے، بلکہ وہ حکم کے ساتھ دوڑ پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ البتہ وہ لوگ جہاد میں نہ جانے کی آپ سے رخصت مانگتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، سو وہ اپنے شکوک میں پڑے ہوئے حیران ہیں۔ اور اگر وہ لوگ غزوے میں چلنے کا ارادہ کرتے تو اس کا کچھ سامان تو درست کرتے، لیکن خیر ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا، اس لیے ان کو توفیق نہیں دی، اور یوں کہہ دیا گیا کہ اب پاہج لوگوں کے ساتھ تم بھی یہیں دھرے رہو۔
لو خرجوا فیکم ما زادوکم، اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے تو سوائے اس کے کہ اور دونا فساد کرتے، اور کیا ہوتا، اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور اب بھی تم میں ان کے کچھ جاسوس موجود ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور ان ظالموں کو اللہ خوب سمجھتے ہیں۔ لَقَدْ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، اب یہ جو مشرکین اور منافقین تھے نا، یہ صرف غزوہ تبوک میں نہیں پیچھے رہے، یہ احد میں بھی پیچھے تھے، کیونکہ منافق جو تھے اللہ انہی کے بارے میں فرمانے انہوں نے تو پہلے بھی فتنہ پردازی کی فکر کی تھی اور آپ کے لیے کارروائیوں کی الٹ پھیر کرتے ہی رہے، یہاں تک کہ سچا وعدہ آ گیا اور اس کا آنا یہ کہ اللہ کا حکم غالب رہا اور ان کو ناگوار ہی رہی گزرتا رہا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اب یہاں سے منافقین میں سے ایک جد بن قیس تھا، اپنے ساتھیوں کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ یہ غزوہ تھا تبوک کا اور لڑائی تھی رومیوں کے ساتھ۔ تو یہ جد بن قیس آیا اپنے ساتھیوں کو لے کر اور کہا کہ میرا عذر آپ مان جائیں کہ مجھے اس جنگ میں نہ لے کے جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روم کی جو لڑکیاں ہیں نا وہ بڑی خوبصورت گوری گوری ہیں، تو میرا دل ان پر آ جائے گا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس لیے میں اس غزوے میں نہیں جاتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي، اور ان منافقین متخلفین میں بعض شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کو اجازت دے دیجئے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے۔ خوب سمجھ لو یہ لوگ خرابی میں تو پڑے ہی چکے، اور یقیناً دوزخ آخرت میں ان کا کافروں کو گھیرے گی، اور اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو وہ ان کے لیے موجب غم ہوتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی حادثہ آ پڑتا ہے تو خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسی لیے پہلے سے اپنا احتیاط کا پہلو اختیار کر لیا تھا، اور وہ خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ فرما دیجئے ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور وہ مالک ہے اور اللہ کے تو سب مسلمانوں کو اپنے سب کام سپرد رکھنے چاہیے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، آپ فرما دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں دو بہتریوں میں سے ایک بہتری ہی کے منتظر رہتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے گا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم اپنے طور پر انتظار کرو اور ہم تمہارے ساتھ اپنے طور پر انتظار میں ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، آپ فرما دیجئے کہ تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے کسی طرح خدا کے نزدیک مقبول نہیں۔ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، کیونکہ بلا شبہ تم عدول حکمی کرنے والے لوگ ہو۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ، اور ان کی خیر خیرات قبول ہونے سے اور کوئی چیز بجز اس کے معنی نہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر ہارے چیزیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، سو ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں بھی ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی جان کفری کی حالت میں نکل جائے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ منافق لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُم مِّنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ، ان لوگوں کو اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جاتی یا غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی ذرا جگہ مل جاتی تو یہ ضرور منہ اٹھا کر ادھر چل دیتے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں بعض وہ لوگ ہیں جو صدقات تقسیم کرنے کے بارے میں آپ پر طعن کرتے ہیں، سو اگر ان صدقات میں سے ان کی خواہش کے موافق ان کو مل جاتا ہے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان صدقات میں سے ان کو ان کی خواہش کے موافق نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی رہتے جو کچھ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا۔ قالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلی، اور یوں کہتے کہ ہم کو اللہ کافی ہے، آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اور دے گا اور اس کے رسول دیں گے، ہم اول سے اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، اب یہاں سے زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی سوائے ایک آدمی، وہ نکل گیا، مؤلفۃ القلوب، کیونکہ اب اسلام سربلند ہے، اب کسی کو پیسے دے کر اسلام کے دن لانے کی ضرورت نہیں۔
اس وقت ضرورت تھی۔ تو اب مؤلفۃ القلوب کی ضرورت نہیں ہے، باقی جو لوگوں کی فہرست ہے ان کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا، اور جو کارکن ان صدقات پر متعین ہیں اور جن کی دلجوئی کرنا منظور ہے، اور غلام کی گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے قرضے میں، اور جہاد میں، اور مسافروں میں، فریضۃ من اللہ، یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑے حکمت والے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اب یہاں سے منافقین کی مختلف قسم کی اظہار ثانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کہتے کیا تھے؟ یہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جاسوس چھوڑے ہوئے، آپ ہماری ہر بات کان لگا کر سنتے ہیں، ورنہ آپ کو کہ حالانکہ اللہ کے رسول کے پاس تو وحی سے پتہ لگتا ہے، وہ کہتے نہیں آپ نے جاسوس چھوڑے، ہر بات ہماری کان لگا کے سنتے ہیں۔ اللہ ان کی اس بات کو رد فرما رہے ہیں۔ ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں کہ نبی کو ایذائیں پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کان دے کر سن لیتے ہیں۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ وہ نبی کا کان دے کر تو وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں خیر ہی خیر ہے، کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مومنین کا یقین کرتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے حال پر مہربانی فرماتے ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذائیں پہنچاتے ہیں ان لوگوں کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، جس میں مال اور جان محفوظ رہے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سچے مسلمان ہیں تو اس کو راضی کریں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، کیا ان کو خبر نہیں کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا جیسا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ ایسے شخص کو دوزخ کی آگ اس طور پر نصیب ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، منافق لوگ طبعاً اس سے اندیشہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی صورت مثلاً یہ آیت نازل نہ ہو جائے جو ان کو منافقین کے معافی ضمیر پر اطلاع دے دیں۔ قل استہزئوا، آپ فرما دیجئے کہ اچھا تم استہزاء کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا جس کے اظہار سے تم اندیشہ کرتے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ، اور اگر آپ ان سے پوچھئے تو کہہ دیں گے ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم ہنسی کرتے تھے؟ تو اب یہ بیہودہ عذر مت کرو، تم اپنے کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے۔ اگر ہم تم سے بعض کو چھوڑی بھی دیں تو ہم بعض کو تو ضرور ہی سزا دیں گے، بس اب اس کے کہ وہ علم ازلی میں مجرم تھے۔ المنافقون، اب یہاں سے منافقین نے قسم کھا کر مسلمانوں سے کہا کہ ہم آپ ہی کے طرح ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اس بات کو، ان کے اس قول کو رد فرما رہے ہیں کہ یہ منافق آپس میں ایک جنس ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی طریقہ نہیں ملتا، کیونکہ ان کی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ ہے۔ اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں کہ بری بات کی تعلیم دیتے ہیں اور اچھی بات سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے خدا کا خیال نہ کیا، بس خدا نے ان کا خیال نہ کیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بلا شبہ یہ منافق بڑے ہی سرکش ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفر کرنے والوں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، ان کے لیے یہ سزا کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور ان کو عذاب دائمی ہوگا۔ کالذین من قبلکم، اے منافقو تمہاری حالت ان لوگوں سی ہے جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، جو شدت قوت میں اور کثرت اموال اور اولاد میں تم سے بھی زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے دنیاوی حصے سے خوب فائدہ حاصل کیا، سو تم نے بھی اپنے دنیاوی حصے سے خوب فائدہ حاصل کیا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور تم بھی بری باتوں میں ایسے ہی گھسے جیسے وہ لوگ گھسے تھے، اور ان لوگوں کے اعمال حسنہ دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے، اولئک ھم الخاسرون، اور وہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں۔
کیا ان لوگوں کو ان کے عذاب اور ہلاکت کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، جیسے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین، اور الٹی ہوئی بستیاں کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر صاف نشانیاں حق کے لے کر آئے، لیکن نہ ماننے والوں سے لوگ برباد ہوئے۔ سو اس بربادی میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ اب یہاں سے اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی رفیق ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، ان اللہ عزیز الحکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور نفیس مکانوں کا جو کہ ان میں ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے، اور ان سب نعمتوں کے ساتھ، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب نعمتوں سے بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ جزائے مذکور بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اب یہاں پر منافقین اور کفار اور مشرکین کے ساتھ جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی کفار سے باللسان اور منافقین سے باللسان جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، دنیا میں تو یہ اس کے مستحق ہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یحلفون باللہ وما قالوا، اب یہاں پر دو واقعات ہیں۔ ایک تو جلاس منافق کا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو یہ جلاس نامی ایک منافق شخص تھا، اس نے 12 ساتھیوں کے ساتھ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یہاں سے گزرے گی تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ان 12 آدمیوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد بھی کیا کرتے تھے، تو اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے حضرت عمار اور ایک دو صحابہ کو کہا ان کو پکڑو، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے لیکن وہ پکڑے نہیں گئے، بھاگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا تو دیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو ان سے کہا کہ بھئی تم لوگوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا، تو انہوں نے قسمیں اٹھائیں اور قسمیں اٹھا کر کہنے لگے کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ یہ جو جلاس تھا نا، جس نے یہ مشورہ کیا تھا، یہ بعد میں ایمان لے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اس نے اقرار کر لیا۔ اور اگلی آیت میں ایک ثعلبہ بن حاتم نامی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال تو اچھی چیز نہیں ہے، اس کی دعا کہتا نہیں میرے لیے آپ دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلب بن حاتب کے نام کی دعا کی اللہ سے، تو وہ بڑا مالدار ہو گیا۔ اب جب مال آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ دو، تو کہتے ہیں زکوٰۃ اور جزیے میں تو کوئی فرق نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا اس کی اس بات سن کر، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ زکوٰۃ لے لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے تیری زکوٰۃ لینے سے منع کر دیا، اب میں تیری زکوٰۃ نہیں لوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آیا زکوٰۃ لے کے، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی زکوٰۃ نہیں دی۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں آیا زکوٰۃ لے کر کے زکوٰۃ لے لے، تو حضرت عثمان نے بھی زکوٰۃ نہیں لی۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں وہ انتقال کر گیا۔ ان آیتوں میں اسی کا ذکر ہے۔ ترجمہ دیکھیے، یحلفون باللہ ما قالوا، وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات نہیں کی،
حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی، اور وہ بات کہہ کر اپنے اسلام ظاہری کے بعد ظاہر میں بھی کافر ہو گئے، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی، اور یہ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق خداوندی سے مالدار کر دیا، سو اگر یہ اس کے بعد بھی توبہ کریں تو ان کے لیے دونوں جہان میں بہتر ہوگا، اور اگر روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک سزا دے گا، اور ان کا دنیا میں نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار۔ اور ان منافقین میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے بہت سا مال عطا فرما دے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم اس کے ذریعے سے خوب نیک نیک کام کیا کریں۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت سا مال دے دیا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے کہ زکوٰۃ نہ دی، اور اطاعت سے روگردانی کرنے لگے، اور تو روگردانی کے پہلے ہی سے عادی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق قائم کر دیا جو خدا کے پاس جانے کے دن تک رہے گا، اس سبب سے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے وعدے میں خلاف کیا، اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا راز اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمن، اب یہاں پر منافقین کی ایک اور غلط حرکت کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ غزوہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب جو شخص زیادہ مال دیتا تو کہتا ہے دیکھو یہ ریاکاری کر رہے ہیں منافقین، اور جو کم مال دیتا تو کہتے ہیں دیکھو یہ بخیل ہے، بخل کر رہا ہے۔ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں یہ الذین یلمزون المتطوعین، یہ منافقین ایسے ہیں کہ نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، اور خصوص ان لوگوں پر اور زیادہ جن کو بجز محنت اور مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں ہوتا، یعنی ان سے تمسخر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس تمسخر کا تو خاص بدلہ دے دے گا۔ سخر اللہ منہم، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک سغرا ہوگی۔ استغفر لهم، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پر تشریف لے کے اور اس کا جنازہ پڑھانے لگے۔ حضرت عمر نے منع کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو کھلا کھلا دشمن ہے مسلمانوں کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے منع نہیں فرمایا، حتیٰ کہ اس کے بیٹے جو کہ صحابی تھے ان کا نام بھی عبداللہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قمیض مانگی کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنی قمیض دے دیجئے، یہ میں کفن پہنانا چاہتا ہوں اپنے والد کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دے دی، اور پھر ان کا جنازہ بھی پڑھایا، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی استغفر لہم او لا تستغفر، 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، خواہ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے سرکش لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فرح المخلفون بما، یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر، اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ناگوار ہوا، اور وہ کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، سو تھوڑے دنوں دنیا میں ہنس لیں اور بہت دنوں آخرت میں روتے رہیں گے، جزاء بما كانوا يكسبون، ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ، تو اگر خدا تعالیٰ آپ کو اس سفر سے مدینہ کو صحیح سالم ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، پھر یہ لوگ کسی جہاد میں چلنے کی اجازت مانگے، تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو گے اور نہ میرے ہمراہ ہو کر کسی دشمن سے دین لڑو گے، تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہ جانے کے لائق ہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، اب یہ وہ آیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، منع نہیں کیا تھا، اگر اللہ منع فرما دیتے تو میں اس منافق کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھاتا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور ان میں کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھیے اور نہ دفن کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے
اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ، اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان مذکورہ چیزوں کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کا دم حالت کفر ہی میں نکل جائے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب کوئی ٹکڑا قرآن کا اس مضمون میں نازل کیا جاتا ہے کہ تم خلوص دل سے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ ہو کر جہاد کرو، تو ان کے مقدر والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم بھی یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ لیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ لوگ غایت بے حمیتی سے خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے۔ وطبع على قلوبهم، اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ فهم لا يفقهون، جس سے وہ سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن الرسول، ہاں لیکن رسول اور آپ کی ہمراہی میں جو مسلمان ہیں انہوں نے اس حکم کو مانا اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے ساری خوبیاں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ کو رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون، اب یہاں سے کچھ دیہاتیوں کا ذکر ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور خدمت میں حاضر ہونے کر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جہاد میں نہ جانے دیا جائے، ہماری یہ مصیبتیں، ہماری یہ پریشانیاں، ہمارے یہ مسائل ہیں، تو عذر پیش کرنے لگے، اور لگے ان کا کوئی عذر تھا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ پھر ان کو دیکھے کچھ اور منافق آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت کیا دینی، ان سے منہ پھیر لیا۔ اسی کا ذکر ہے وجاء المعذرون من الاعراب، اور کچھ بہانہ باز لوگ دیہاتیوں میں سے آئے تاکہ ان کو گھر رہنے کی اجازت مل جائے، اور ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے بالکل ہی جھوٹ بولا تھا اور وہ بالکل ہی بیٹھ رہے، ان میں سے جو آخر تک کافر رہیں گے ان کو دردناک عذاب ہو۔ کم طاقت لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ بے معمروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جن کو خرچ کرنے کو میسر نہیں، جبکہ یہ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ خلوص رکھیں اور نیکوکاروں پر کسی قسم کا الزام عائد نہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْا، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ اور الزام ہے جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی سواری دے دیں، اور آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سوار کر دوں، تو وہ ناکام اس حالت سے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اس غم میں کہ افسوس ان کو خرچ کرنے کو کچھ بھی میسر نہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، بس الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو باوجود اہل سامان اور قوت ہونے کے گھر رہنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ رضوا بأن یکونوا، وہ لوگ غایت بے حمیتی سے خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے۔ وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی جس سے وہ گناہ ثواب کو جانتے ہی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ جی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ اللہ جی آپ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ جی آپ کا کلام سن رہے ہیں، ہمارے دینوں کو منور فرما، ہمارے سینوں کو منور فرما، ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ جی آپ راضی ہو جائے، اپنی رضا عطا فرما دیجیے، اپنی ناراضگی سے اللہ جی ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی ایسا بنا دے کہ آپ کو پسند آ جائے، اپنی مرضیات والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا، نامرضیات سے بچنے کی توفیق عطا۔ یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرما، جو ہمارے فوجی جوان اس وقت بارڈر پر لڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہم اصلح ذات بیننا وألف بین قلوبہم واہدنا سبل السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔